عمران خان کی معافی قبول، توہین عدالت کا نوٹس خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز پر مشتمل لارجر بینچ نے متفق کا فیصلہ سنا دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا معافی کا بیان حلفی اور رویہ قابل اطمینان۔ کچہری جا کر خاتون جج سے معافی مانگنا اچھا اقدام ہے۔ سابق وزیر اعظم کے رویے پر کیس ختم کر رہے ہیں۔ انہوں نے نیک نیتی ثابت کی اور معافی مانگنے گئے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں سے بات ہو سکتی ہے، مجرموں سے نہیں۔ سب سے بڑا خسارہ اسحاق ڈار ہی چھوڑ کر ملک سے بھاگے تھے۔ یہ سمجھتے ہیں اعداد و شمار میں ہیرا پھیری کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ موجودہ الیکشن کمشنر کے ہوتے شفاف انتخابات ناممکن۔ لگتا ہے چیف الیکشن کمشنر نون لیگ کا جیالہ اور ہمارا دشمن ہے۔ مریم نواز کا مسئلہ ہے کہ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں۔ عمران خان کا ٹی وی انٹرویو۔ عمران خان کا رواں ماہ کے تیسرے ہفتے میں لانگ مارچ کا عندیہ، پارٹی عہدیداران کو تیاری کی ہدایات جاری۔ عوام کی بھرپور شرکت یقینی بنائے جائے۔ نچلی سطح کی قیادت کو محنت کرنا ہے۔ حقیقی آزادی اب نہیں تو کبھی نہیں۔ پنجاب کی قیادت لانگ مارچ سے قبل تمام توجہ ضمن انتخابات پر مرکوز کرے۔ چیئرمین پی ٹی آئی۔ لاہور ہائی کورٹ کا مریم نواز کو پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم۔ عدالت نے لیگی رہنما کی درخواست منظور کر لی۔ میرے موکل کو سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا۔ 4 سال گزرنے کے بعد بھی نیب نے ریفرنس یا رپورٹ جمع نہیں کرائی۔ امجد پرویز کے دلائل۔ پاسپورٹ واپس کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، نیب کے وکیل کا موقف۔ مخالفین آ جائیں تو زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں، اپنے ہوں تو زمین پر بچ جاتے ہیں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ میرا پاسپورٹ 3 سال بعد مجھے واپس کر دیا گیا۔ جو کیس کبھی بنا ہی نہیں، اس میں پاسپورٹ ضبط کیا گیا۔ مجھے تفتیش کے لیے 3 ماہ نیب میں حبس بیجا میں رکھا گیا۔ کوٹ لکھپت جیل کے ڈیتھ سیل میں بھی قید کیا گیا۔ نائب صدر نون لیگ مریم نواز کا ٹویٹ۔ مسلم لیگ کاف کے لیے بھی بڑا ریلیف۔ مونی صلاحی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ خارج کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ارشد جاوید نے کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ سیلاب متاثرین کی امداد کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے لیے قائم ڈیش بورڈ مسترد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا معیار پر اظہار برہمی، افتتاح سے انکار۔ بیبی فوڈ متاثرین کے لیے رضائیاں کہاں جا رہی ہیں، اس کی تفصیل کہاں ہے؟ یہ ڈیش بورڈ نہیں، مذاق ہے۔ شہباز شریف۔ وزیر آئی ٹی کی غلطیاں درست کرنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم کی 1 ہفتے میں ورلڈ کلاس ڈیش بورڈ بنانے کی ہدایت۔ تحریک انصاف سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، جدوجہد کے بعد قوم کو فتنے سے آزادی ملی۔ عمران خان دھرنے کے لیے تیار ہیں تو رانا ثناءاللہ کی بھی پوری تیاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان۔ فارن فنڈنگ اوپن اینڈ شٹ کیس۔ عمران خان کو جلسوں میں اہم تعیناتی ڈسکس نہیں کرنی چاہیے۔ آرمی چیف کی تقرری وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ یوسف رضا گیلانی۔ ڈالر کی قدر حقیقی نہیں، اصل قیمت 200 روپے سے کم ہے۔ جامع حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ سیلاب کے دوران پیٹرول کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ مفتاح اسماعیل سمیت سب کو کہتا ہوں کچھ نہیں ہوگا۔ IMF کو ڈیل کرنا آتا ہے۔ نواز شریف کے علاج میں کورونا کی وجہ سے تاخیر ہوئی، امید ہے انہیں بھی مریم نواز کی طرح انصاف ملے گا۔ اسحاق ڈار۔ ہمارا گروتھ کا ماڈل صحیح نہیں، ملک کو امیر طبقے نے گھیر رکھا ہے۔ پاکستانی برآمدات میں ناکام ہو چکے ہیں۔ پچھلے دور میں 5 مہینے وزیر خزانہ رہا، پھر 5 مہینے جیل میں۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔
آئین سے صادق اور امین کی عبارت ختم کرنے کا بل ایوان بالا میں پیش۔ آرٹیکل 62(1)F میں ترمیم کر کے صادق اور امین کو راسگو اور وفا شعار میں بدلا جائے۔ پیپلز پارٹی کی استدعا۔ پی ایم سی کو واپس پی ایم ڈی سی بنانے سے متعلق بل۔ سینٹ میں اپوزیشن کا احتجاج، شور شرابہ۔ پی ٹی آئی سینیٹرز نے بل کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میدان جنگ میں تبدیل۔ وزیر سیاحت اور سابق وزیر اعظم فاروق حیدر میں تعلق کلامی۔ اپوزیشن اور حکومتی ارکان گتھم گتھا ہو گئے۔ پیڈیا کے خلاف فارن فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے کی تحقیقات جاری۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن عاطف خان انکوائری ٹیم کے سامنے پیش۔ حکام نے سوال نامہ تھما دیا، 1 ہفتے میں جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ اوپیک پلس کی جانب سے تیل کی پیداوار میں کمی کا امکان۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں بڑا اضافہ۔ امریکی خام تیل کی قیمت 5% بڑھ کر 83.48 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی خام تیل 4.5% اضافے کے ساتھ 88.95 ڈالر فی بیرل میں فروخت۔ اور ریل کا پہیہ پھر رک گیا۔ ٹرین ڈرائیورز اور عملے نے سندھ کے ٹریک کو ناقابل استعمال قرار دے دیا۔ حکام نے 20 اکتوبر تک بکنگ نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ سندھ میں بارشوں کے باعث 26 اگست کو ٹرین سروس معطل ہوئی تھی۔